الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ پاکستان میں 2018 میں ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک قانون منظور ہوا جس کو خواجہ سراؤں کے حقوق کا محافظ قانون کہا جا رہا ہے۔ اس قانون کے مقاصد کیا ہیں، اس سے کیا طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا ہے اور معاشرے میں کیا نقصانات ہوں گے، اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر میں فرق کیا ہے۔ ہمارے ہاں خواجہ سرا کو تیسری جنس کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مذکر اور مؤنث دو جنسوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی تیسری جنس ذکر ہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں انسانوں کی جنس کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو جنسیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ جس نے خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اسی جان سے اللہ رب العزت نے اس کے زوج کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے جو پیدا کیے ہیں وہ بہت سے مذکر اور بہت سے مؤنث ہیں۔ اللہ رب العزت نے تیسری کسی جنس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اور سورۃ النجم میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ رب العزت نے زوجین پیدا کیے ہیں، اللہ نے جوڑے جوڑے ہر چیز میں پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ بھی کئی چیزوں کے جوڑے ذکر کیے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے مذکر اور مؤنث کی صورت میں جوڑے جوڑے ہی پیدا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سورۃ القیامہ میں یہی انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کرتے ہوئے ہی فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے اور فرمایا کہ اس سے پھر اللہ نے زوجین پیدا کر دیے، الذکر یا الانثیٰ، یا اللہ نے مذکر پیدا کیے ہیں یا اللہ رب العزت نے مؤنث پیدا کیے ہیں۔ تیسری کوئی صورت اللہ رب العزت نے باقی نہیں رکھی، تیسری کوئی چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں پہلے انسان کو نطفے کی صورت میں رکھتے ہیں، پھر علقہ کی صورت میں انسان رہتا ہے، پھر مضغہ کی صورت میں رہتا ہے۔ یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جب انسان کی تخلیق کے وہ مراحل گزرتے ہیں، جب 4 ماہ انسان کو اپنی ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی وہاں ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو آ کے انسان کی ساری چیزیں لکھتا ہے، یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، خوش قسمت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے یا ربی اذکر ام انثیٰ، یا اللہ اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث، فیقضی ربک ما شاء وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، تو تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ تو رب کا جو فیصلہ ہے، جو رب سے سوال کیا گیا، وہ ہے کیا؟ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا ربی اذکر ام انثیٰ، کہ یا اللہ اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث، تیسری کوئی صورت اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب اس کی تخلیق کے مراحل پورے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بعض اوقات کسی خرابی کی وجہ سے انسان کا کوئی عضو نامکمل رہ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں بن پاتا، کسی کا پاؤں نہیں بن پاتا، کسی کے ہونٹ نہیں ہوتے، کسی کی ناک نہیں ہوتی، یا بعض اوقات کچھ بچے آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم معذوری کہتے ہیں۔ تو
وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں جس کے جنسی اعضاء پورے نہیں بنے اس کو ہم معذور کہیں گے، اس کو تیسری جنس قرار نہیں دیں گے۔ تو یہ خواجہ سرا جو ہیں انہیں تیسری جنس کہنے کی بجائے جس طرح ہم ہاتھوں سے معذور انسان کو معذور کہتے ہیں، کوئی نئی جنس نہیں بناتے، پاؤں سے معذور انسان کو ہم معذور کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کا ناک نہیں ہے، یا کوئی اور عضو جس کا نہیں بنا، ان کو ہم معذور کہتے ہیں۔ تو ان خواجہ سراؤں کو بھی ہمیں معذور ہی کہنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواجہ سرا سبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شناخت نہ ہو سکے کہ وہ مرد ہیں یا عورت؟ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ یا تو نامکمل مرد ہوتے ہیں یا نامکمل عورت ہوتے ہیں، یعنی تخلیقی طور پہ وہ ایک مرد بن رہا تھا لیکن اس کے مرد کے جو جنسی اعضاء تھے وہ مکمل نہیں بن پائے، یا وہ ماں کے پیٹ میں ایک عورت بن رہی تھی اور کسی خرابی کی وجہ سے اس کے عورت والے جنسی اعضاء مکمل نہیں ہو پائے، تو وہ ایک نامکمل عورت ہوگی، وہ اسے آپ معذور کہہ لیں، اس مرد کو معذور مرد کہہ لیں اور اس عورت کو معذور عورت کہہ لیں۔ انہیں نئی جنس کسی طور پہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہیں جو قدرتی طور پہ خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے جن کی تعیین نہیں ہو پاتی کہ یہ مرد ہیں، نامکمل مرد ہے یا نامکمل عورت ہے، تو ان کو ہم میڈیکل چیک اپ کے ذریعے ان کی شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ نامکمل مرد ہے یا نامکمل عورت ہے، کیونکہ بہرحال ایسا ممکن ہے۔ جتنا بھی کسی کا مسئلہ پیچیدہ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے جنسی اعضاء نہ تو مرد والے ہیں نہ اس کے جنسی اعضاء عورت والے ہیں، یا بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ انہیں دونوں کے وہ قریب قریب ہوتا ہے لیکن مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے خواجہ سرا کو ہم میڈیکل چیک اپ کے ذریعے اس کی شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ نامکمل مرد ہے یا نامکمل عورت ہے۔ اب یہ تو ہیں خواجہ سرا، اور جو ٹرانسجینڈر ہیں، ٹرانسجینڈر کی جو اصطلاح اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، یہ قدرتی طور پہ نامکمل مرد یا نامکمل عورت نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ دماغی مریض ہیں جو اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہیں۔ یہ وہ مکمل مرد یا مکمل عورت ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے مکمل جسم لے کے پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ جنس پہ راضی نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر کا یہ لفظ مذکر یا مؤنث کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مرد جو اپنی ماں کے پیٹ سے مکمل جنسی اعضاء لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو مؤنث قرار دیتا ہے تو اسے ہم ٹرانسجینڈر کہیں گے، یا کوئی بھی عورت جو اپنی ماں کے پیٹ سے عورت والے مکمل جنسی اعضاء لے کے پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد قرار دیتی ہے تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر کہا جائے گا۔ ان میں بھی ایک تیسری قسم اور موجود ہے جو اپنی بطور مذکر یا مؤنث تعیین نہیں کروانا چاہتے، وہ بغیر مذکر اور مؤنث کی تعیین کے بغیر رہنا چاہتے ہیں۔ اور ان میں کچھ مزید خرابیاں یہ ہیں کہ ان میں سے کچھ بدبخت وہ ہیں جو مرد ہونے کے باوجود مرد کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات استوار کرنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عورت ہونے کے باوجود عورتوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بدبخت اس قسم کے ہیں جو کبھی مرد کے ساتھ اور کبھی عورت کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حیوانیت کی مختلف شکلیں ہیں جو مغرب میں اس وقت موجود ہیں، اور ان لوگوں کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کا جو لفظ ہے یہ تخلیقی طور پہ نامکمل مرد اور نامکمل عورت کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے آپ انٹرسیکس کا لفظ استعمال کر لیں یا کوئی بھی لفظ ان کے لیے استعمال کریں،
ट्रांसजेंडर की जो इस्तिलाह है ये तख्लीकी तौर पे नामुकम्मल मर्द और नामुकम्मल औरत के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कानून पेश किया गया है वो ख्वाजा सराओं के बारे में नहीं है जो अपनी माँ के पेट से नामुकम्मल मर्द के तौर पे पैदा हुए हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिन्स पे मुतमईन नहीं हैं और अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं में भी बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी माँ के पेट से इस तरह पैदा होते हैं। बहुत से ख्वाजा सरा हमारे यहाँ ऐसे हैं जो मुकम्मल मर्द थे या मुकम्मल औरत थे और बाद में उन्होंने ये ज़िंदगी इख्तियार की है। आपको आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस देखने में मिलेंगी कि एक मुकम्मल मर्द ने अपना उज़्व तनासुल कटा के वो ख्वाजा सराओं के साथ शामिल हो गया। इन लोगों को बाकायदा तौर पे हम जिन्स परस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कानून है ये इन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी माँ के पेट से नामुकम्मल तख्लीक के साथ पैदा होते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिन्स पे राज़ी नहीं हैं और वो अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं।